شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ دوستو، سائمن سینک کی یہ شاندار کتاب جس کا نام ہے اسٹارٹ ود وائی، کیوں سے شروع کریں، جو ہمیں مختصراً طور پر یہ بتاتی ہے کہ عظیم رہنما کس طرح سے لوگوں کو ایکشن کارروائی کرنے پر انسپائر کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے 5ویں باب کو پڑھتے پڑھتے سنیں گے یا سنتے سنتے پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کا عنوان ہے کلیئرٹی، ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی، وضاحت، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی۔ جن حضرات کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو معلوم ہے لائک کر دیجئے، اور جن حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا تو لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے۔ یقیناً کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو پہلی مرتبہ اس ویڈیو پر تشریف لائے ہیں اور اس کتاب کے پہلے چیپٹرز سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے میں نے لنک ڈسکرپشن میں رکھ دیا ہے جہاں سے اس کتاب کے پہلے چیپٹرز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ سبق نمبر 5، وضاحت، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی، کلیئرٹی، ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی۔ فطرت، نیچر، خلا سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی کو فروغ دینے کے لیے مادر فطرت جب بھی ممکن ہو توازن تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب جنگل کی آگ کی وجہ سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر فطرت اس کی جگہ نئی زندگی متعارف کرائے گی۔ کسی بھی ماحولیاتی نظام میں فوڈ چین کا وجود، جس میں ہر جانور دوسرے کے کھانے کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے، توازن برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ گولڈن سرکل حیاتیات کے فطری اصولوں پر مبنی توازن کی ضرورت کو بھی مانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بحث کی ہے، جب کیو غیر حاضر ہوتا ہے عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور ہیرا پھیری پروان چڑھتی ہے، اور جب ہیرا پھیری پروان چڑھتی ہے تو خریداروں کے لیے غیر یقینی صورتحال بڑھ جاتی ہے، بیچنے والوں کے لیے عدم استحکام بڑھ جاتا ہے اور سب کے لیے تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں کے ساتھ شروع کرنا صرف آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی شخص یا تنظیم کو حوصلہ افزائی کرنے کا حق یا صلاحیت حاصل ہو، اس سے پہلے ابھی بھی کام کرنا باقی ہے۔ گولڈن سرکل کے کام کرنے کے لیے ہر ایک ٹکڑا توازن اور صحیح ترتیب میں ہونا چاہیے۔ کلیئرٹی آف وائی، کیوں کی وضاحت۔ یہ سب وضاحت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر لوگ نہیں خریدتے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کیوں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، کوئی اور اسے کیسے کرے گا۔ اگر تنظیم کا رہنما واضح طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ تنظیم اس کی مصنوعات یا خدمات سے باہر کیوں موجود ہے، تو وہ ملازمین سے یہ کیسے توقع رکھتا ہے کہ وہ کام پر کیوں آئیں۔ اگر ایک سیاستدان یہ واضح نہیں کر سکتی کہ وہ عوام کی خدمت کے معیار، تمام سیاستدانوں کے لیے کم از کم عقلی معیار سے ہٹ کر عوامی عہدہ کیوں تلاش کرتی ہے، لیکن وہ اس بات کا انتخاب کرنے میں مدد نہیں کرتے کہ کس کی قیادت کرنی چاہیے۔ قیادت کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے پیروی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی ایک مسئلے سے بڑے چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کرنا کیوں کی وضاحت سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے کا نظم و ضبط، ڈسپلن آف ہاؤ۔ ایک بار جب آپ جان لیں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ آپ اسے کیسے کریں گے۔ ہاؤز آپ کی اقدار یا اصول ہے جو آپ کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے کس طرح رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم کس طرح چیزیں کرتے ہیں وہ ایک تنظیم اور ثقافت کے اندر نظام اور عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، تنظیم اور اس کے تمام ملازمین کو ان رہنما اصولوں کے لیے جواب دہ رکھنے کے لیے نظم و ضبط کا ہونا ایک تنظیم کی اپنی فطری طاقت کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ سب سے اہم سوال
जिसका सबसे परहेजगार जवाब है, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। दर हकीकत दरियाफ्त करना काफ़ी आसान और मुअस्सर है, और मैं इसे बात के अबवाब में शेयर करूँगा। ये नज़्म ज़ब्त हैं कि कभी भी अपने मकसद से पीछे ना हटे और अपने आप को जवाबदार ठहराएं कि आप कैसे काम करते हैं। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसे अपने लिए मज़ीद मुश्किल बनाते हुए हम अपनी इक़दार को दीवार पर लिख कर याद दिलाते हैं, बतौर इसम, सालमियत, ईमानदारी, इख्तरा, मवासलात, मिसाल के तौर पर। लेकिन इसम काबिल अमल नहीं है, वो चीज़ें हैं। आप उन चीज़ों के इर्द गिर्द निज़ाम नहीं बना सकते और ना ही मराहत तैयार कर सकते हैं। लोगों को इसम के लिए जवाबदार ठहराना तकरीबन नामुमकिन है। आज थोड़ी और जिद्दत, अगर आप मेहरबानी फरमाएं। बॉब, अगर आपको ये करने की याद दिलाने के लिए अपनी दीवार पर ईमानदारी लिखना है तो आपको बहरहाल बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इक़दार या रहनुमा असूलों के सही मानों में मुअस्सर होने के लिए उन्हें फ़ैल होना चाहिए। ये सालमियत नहीं है, ये हमेशा सही काम करना है। ये बिदअत नहीं है, ये मसले को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना है। अपनी इक़दार को फ़हल के तौर पर बयान करना हमें एक वाज़े ख़याल फ़राहम करता है। हमें वाज़े ख़याल है कि किसी भी सूरत हाल में कैसे काम करना है। हम एक दूसरे को जवाबदार ठहरा कर उनकी पैमाइश कर सकते हैं या उनके इर्द गिर्द मरात भी बना सकते हैं। लोगों को दियानतदारी का बताना इस बात की ज़मानत नहीं देता कि उनके फ़ैसले हमेशा रहेंगे। गोल्डन सर्कल तवील मुद्दती कामयाबी के लिए एक वजाहत पेश करता है, लेकिन तवील मुद्दती काम करने की मौरूसी नोयत में अक्सर सरमायाकारी या कलील मुद्दती अखराजात शामिल होते हैं। यही वजह है कि वाई पर मरकूज रहने और अपनी इक़दार पर कायम रहने का नज़म बहुत अहमियत रखता है। क्या की मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। आप जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसे साबित करना होता है कि आप क्या मानते हैं। एक क्यों सिर्फ एक अकीदा है, बस इतना ही है। हाउस वो आमाल है जो आप उस अकीदे को हासिल करने के लिए करते हैं, और इन कार्रवाइयों के नताइज क्या है, वो हर चीज़ जो आप कहते और करते हैं। आपकी मसनूआत, खिदमात, मार्केटिंग, PR, सकाफत, और आप जिनको मुलाजमत देते हैं। अगर लोग ये नहीं खरीदते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप ये क्यों करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को अहम आहंग होना चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी के साथ लोग देखेंगे और सुनेंगे बग़ैर किसी शक व शुबा के जो आप यकीन करते हैं। सबके बाद हम एक ठोस दुनिया में रहते हैं। लोगों को ये मालूम करने का वाहिद तरीका है कि आप क्या मानते हैं उन चीज़ों से जो आप कहते और करते हैं। अगर आप उन चीज़ों में मुताबिकत नहीं रखते जो आप कहते और करते हैं, तो कोई भी नहीं जान सकेगा कि आप क्या मानते हैं। ये वहद की सतह पर है कि सदाकत होती है। सदाकत वो लफ्ज़ है जिसके बारे में कॉरपोरेट और सियासी दुनिया में अक्सर पाबंदी लगा दी जाती है। हर कोई मुस्तनिद होने की अहमियत के बारे में बात करता है। माहिरीन का कहना है कि आपको मुस्तनिद होना चाहिए। तमाम रुझानात के आदाद व शुमार से पता चलता है कि लोग मुस्तनिद ब्रांड्स के साथ कारोबार करने को तरजीह देते हैं। लोग मुस्तनिद उम्मीदवारों को वोट देते हैं। मसला ये है कि यह हिदायत मुकम्मल तौर पर नाकाबिले अमल है। आप किसी के दफ्तर में कैसे जाते हैं और कहते हैं, अब से बराए करम थोड़ी ज़्यादा सदाकत। वो मार्केटिंग का टुकड़ा जिस पर आप काम कर रहे हैं, एक CEO हिदायत दे सकता है, बराए करम इसे थोड़ा ज़्यादा मुस्तनिद बनाएं। कंपनियां अपनी मार्केटिंग या अपनी फ़रोख्त या जो कुछ भी कर रही है उसे मुस्तनिद बनाने के लिए क्या करती है। आम हल मेरे लिए मज़ाहिया है। वो बाहर जाकर गाहक की तहकीक करते हैं और वो ग्राहकों से पूछते हैं कि हमें मुस्तनिद होने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा। ये मुकम्मल तौर पर नुक्ता मिस कर देता है। आप दूसरों से ये नहीं पूछ सकते कि आपको मुस्तनिद होने के लिए क्या करना है। मुस्तनिद होने का मतलब ये है कि आप पहले ही जानते हैं। जब किसी सियासतदान को ज़्यादा मुस्तनिद होने का कहा जाए तो वो क्या कहता है? एक लीडर ज़्यादा मुस्तनिद कैसे काम करता है? क्योंकि वाज़े समझ के बगैर
ہدایت مکمل طور پر بیکار ہے۔ صداقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گولڈن سرکل توازن میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، آپ حقیقت میں ان پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ملازمین کے لیے بھی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تبھی ان چیزوں کو مستند سمجھا جا سکتا ہے جو آپ کہتے اور کرتے ہیں۔ ایپل کا خیال تھا کہ اس کے اصل ایپل کمپیوٹر اور اس کے میکنٹوش نے غالب IBM ڈوس پلیٹ فارم کو چیلنج کیا۔ ایپل کا خیال تھا کہ اس کے iPod اور iTunes پروڈکٹ موسیقی کی صنعت میں جمود کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایپل جو کچھ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔ اس باہمی افہام و تفہیم کی وجہ سے ہی ہم ایپل کی مصنوعات کو مستند سمجھتے ہیں۔ ڈیل نے چھوٹے الیکٹرانکس کے کاروبار میں داخل ہونے کی کوشش میں MP3 پلیئرز اور PDAs متعارف کرائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈیل کی وجہ کیا ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ کمپنی کیا مانتی ہے، یا اس نے ان مصنوعات کو خود فائدہ اٹھانے اور مارکیٹ کے نئے حصے سے فائدہ اٹھانے کی خواہش سے بالاتر کیوں بنایا۔ وہ مصنوعات مستند نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈیل دوسری منڈیوں میں داخل نہیں ہو سکی۔ اس کے پاس یقینی طور پر اچھی مصنوعات بنانے کا علم اور صلاحیت ہے، لیکن اس کی یہ قابلیت کیوں ہے؟ اس کی واضح سمجھ کے بغیر ایسا کرنے کی صلاحیت اسے زیادہ مشکل اور بہت زیادہ مہنگی بناتی ہے۔ صرف اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار کرنا ان کی مارکیٹنگ کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی، کیونکہ وضاحت کے بغیر صداقت حاصل نہیں کی جا سکتی، اور صداقت اہم ہے۔ بہترین سیلز مین سے پوچھیں کہ ایک عظیم سیلز مین بننے کے لیے کیا ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے مدد ملتی ہے جب آپ واقعی اس پروڈکٹ پر یقین رکھتے ہیں جو آپ بیچ رہے ہیں۔ عقیدے کا سیلز کے کام سے کیا تعلق ہے؟ سادہ، جب سیلز مین اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو وہ بیچ رہے ہیں تو ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مستند ہوتے ہیں۔ جب یقین مساوات میں داخل ہوتا ہے تو سیلز مین کا جذبہ نکل آتا ہے۔ یہی صداقت ہے جو وہ رشتے پیدا کرتی ہیں جن پر تمام بہترین سیلز آرگنائزیشنز قائم ہیں۔ رشتے بھی اعتماد پیدا کرتے ہیں، اور اعتماد کے ساتھ وفاداری آتی ہے۔ متوازن گولڈن سرکل کی عدم موجودگی کا مطلب یہ ہے کوئی صداقت نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کوئی مضبوط تعلقات نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اعتماد نہیں، اور آپ قیمت، سروس، معیار یا خصوصیات پر فروخت ہونے والے مربع نمبر پر واپس آ گئے ہیں۔ آپ سب کی طرح ہونے کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ کامیابی کے لیے مستند ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ایک پائیدار کامیابی ہو، ایک بار پھر یہ کیوں پر واپس چلا جاتا ہے۔ صداقت وہ ہے جب آپ ان چیزوں کو کہتے اور کرتے ہیں جن پر آپ یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے کہ تنظیم یا پروڈکٹس آپ کے کام سے آگے کی سطح پر کیوں موجود ہیں، تو یہ جاننا ناممکن ہے کہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ آپ کے کیوں کے مطابق ہے۔ کیوں کے بغیر صداقت کی کوئی بھی کوشش تقریباً ہمیشہ غیر مستند ہوگی۔ صحیح ترتیب، دا رائٹ آرڈر۔ کیوں کے بارے میں آپ کو واضح ہو جانے کے بعد آپ اپنی اقدار اور رہنما اصولوں کے لیے نظم و ضبط اور جواب دہ ہو، اور آپ جو کچھ بھی کہتے اور کرتے ہیں ان میں مطابقت رکھتے ہو۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ اس سب کو صحیح ترتیب میں رکھا جائے۔ بالکل اسی طرح ایپل مارکیٹنگ کی چھوٹی سی مثال جو میں نے پہلے استعمال کی تھی، صرف معلومات کی ترتیب کو تبدیل کرنا کیوں سے شروع ہو کر پیغام کے اثرات کو تبدیل کر دیا۔ کیا اہم ہے؟ وہ کیوں کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتے ہیں، لیکن کیوں پہلے آنا چاہیے۔ کیوں ہر چیز کے سیاق و سباق فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس کتاب میں تمام معاملات اور مثالوں کو بار بار دیکھیں گے، چاہے قیادت، فیصلہ سازی یا مواصلات میں، وائے سے شروع ہونے کا نتیجے پر گہرا اور دیرپا اثر پڑتا ہے۔ وائے سے شروع کرنا ہی لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کیوں، آپ نہیں جان سکتے کہ کیسے۔ سان انتونیو کے ایک تاجر رولن کنگ نے یہ خیال پیش کیا
کہ پیسیفک ساؤتھ ویسٹ کیلیفورنیا میں جو کر رہا ہے اسے ٹیکسس لے آئے، ایک ایسی ایئر لائن شروع کرنے کے لیے جو ڈلاس، ہیوسٹن اور سان انتونیو کے درمیان مختلف فاصلے کی پروازیں چلاتی ہے۔ وہ حال ہی میں ایک طویل اور گڑبڑ طلاق سے گزرا تھا اور ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوا جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا تاکہ اس کے خیال کو زمین سے اٹھانے میں اس کی مدد کرے۔ اس کا جنگلی ترکی شراب پینے والا، چین سموکنگ کرنے والا طلاق کا وکیل ہرب کیلہیر۔ تقریباً ہر طرح سے کنگ اور کیلہیر مخالف تھے، اپوزٹ تھے۔ ایک نمبر والا آدمی، بدنام زمانہ، بدمزاج اور عجیب تھا، جبکہ کیلہیر خوش مزاج اور پسند کرنے والا تھا۔ پہلے تو کیلہیر نے کنگ کے خیال کو بیکار کر دیا، لیکن شام کے اختتام تک کنگ نے کامیابی سے اسے اپنے ویژن سے متاثر کیا اور کیلہیر نے جہاز میں آنے پر غور کرنے پر اتفاق کیا۔ اس میں 4 سال لگیں گے، تاہم اس سے پہلے کہ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز اپنی پہلی پرواز ڈلاس کے لیو فیلڈ سے ہیوسٹن تک کرے گی۔ ساؤتھ ویسٹ نے کم لاگت والی ایئر لائن کا تصور ایجاد نہیں کیا۔ پیسیفک ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز نے اس صنعت کو آگے بڑھایا۔ ساؤتھ ویسٹ نے ان کے نام کی نقل بھی کی۔ ساؤتھ ویسٹ کو کوئی پہلے موور کا فائدہ نہیں تھا۔ برنف انٹرنیشنل ایئر ویز، ٹیکسس انٹرنیشنل ایئر ویز اور کانٹیننٹل ایئر ویز پہلے ہی ٹیکسس کی مارکیٹ میں خدمات انجام دے رہی تھی اور کوئی بھی زمین کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن ساؤتھ ویسٹ کو ایئر لائن بننے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اسے ایک مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ایسا کرنے کے لیے صرف ایک ایئر لائن کا استعمال کیا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں سفر کرنے والی آبادی کا صرف 15% ہوائی سفر کرتے تھے۔ اس شرح پر مارکیٹ اتنی چھوٹی تھی کہ بڑی ایئر لائنز کے زیادہ تر حریفوں کو خوفزدہ کر سکتی تھی، لیکن جنوبی مغرب سفر کرنے والی آبادی کے 15% کے لیے ہر کسی کے خلاف مقابلہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ جنوبی مغرب نے دیگر 85% کی پرواہ کی۔ اس وقت اگر آپ ساؤتھ ویسٹ سے پوچھتے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہم کار اور بس سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ تھا ہم عام آدمی کے لیے چیمپئن ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایئر لائن شروع کی۔ یہ ان کی وجود کی وجہ تھی۔ وہ کس طرح اپنی کمپنی کی تعمیر کے بارے میں گئے، وہ حکمت عملی نہیں تھی جو ایک اعلیٰ قیمت والی مینجمنٹ کنسلٹنسی سے تیار کی تھی۔ یہ بہترین طریقوں کا مجموعہ نہیں تھا جو انہوں نے دوسری کمپنیوں کو کرتے دیکھا۔ ان کے رہنما اصول اور اقدار براہ راست ان کے کیوں سے پیدا ہوئے اور کسی بھی چیز سے عام فہم تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہوائی سفر مہنگا تھا اور اگر ساؤتھ ویسٹ کو عام آدمی کے لیے چیمپئن بننا تھا تو انہیں سستا ہونا پڑتا تھا۔ یہ ایک لازمی امر تھا اور ایک ایسے دن اور عمر میں جب ہوائی سفر اشرافیہ تھا۔ اس وقت لوگ ہوائی جہازوں پر ٹائی باندھتے تھے۔ عام آدمی کے لیے چیمپئن کے طور پر جنوب مغرب کو مزہ آنا تھا۔ یہ ایک لازمی امر تھا ایک ایسے وقت میں جب ہوائی سفر پیچیدہ تھا، مختلف قیمتوں کے ساتھ۔ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے کب بکنگ کی تھی۔ جنوب مغرب کو آسان ہونا پڑتا تھا اگر وہ دیگر 85% تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو سادگی ایک لازمی تھی۔ اس وقت جنوب مغرب میں قیمت کے 2 زمرے تھے، راتیں، ہفتہ وار اور دن کا وقت، بس یہی تھا۔ سستا، تفریحی اور سادہ، اس طرح انہوں نے یہ کیا۔ اس طرح وہ عام آدمی کے مقصد کو جیتنے والے تھے۔ ان کے اعمال کا نتیجہ ان کی چیزوں میں واضح کیا گیا جنہوں نے کہا اور کیا، ان کی مصنوعات جن لوگوں کو انہوں نے رکھا، ان کی ثقافت اور ان کی مارکیٹنگ۔ اب آپ ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے آزاد ہیں، انہوں نے اپنے اشتہار میں کہا۔ یہ ایک ٹیگ لائن سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک وجہ ہے اور یہ پیروکاروں کی تلاش کا ایک سبب ہے۔ وہ لوگ جو جنوب مغرب سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے خود کو اوسط جوز کے طور پر دیکھا، اب ان کے پاس بڑی ایئر لائنز کا متبادل تھا، اور جو لوگ جنوب مغرب کے ماننے والے پر یقین رکھتے تھے وہ کمپنی کے شدید وفادار بن گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ساؤتھ ویسٹ ایک کمپنی ہے جو ان سے براہ راست ان کے لیے بات کرتی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ جنوب مغرب کی پرواز نے اس بارے میں کچھ کہا ہے کہ وہ بطور لوگ کون ہیں۔ وفاداری جو اپنے گاہکوں کے ساتھ تیار ہوئی، اس کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہارورڈ پینٹم جو ساؤتھ ویسٹ کے سابق صدور میں سے ایک ہیں،
ایک بڑی کمپنی کے سینئر ایگزیکٹو کی کہانی سنانا پسند کرتے ہیں جو ایک تقریب کے بعد اس سے رابطہ کیا۔ ایگزیکٹو نے کہا کہ جب وہ کاروبار پر سفر کرتے تھے تو وہ ہمیشہ بڑی ایئر لائنز میں سے ایک کو اڑاتے تھے۔ اسے کرنا پڑتا تھا، یہ کمپنی کا مینڈیٹ تھا، اور اگرچہ اس نے دوسری ایئر لائنز پر اکثر پرواز کرنے والے میلوں کو جمع کیا تھا اور پیسہ کوئی چیز نہیں تھی، جب وہ اپنے لیے یا اپنے خاندان کے ساتھ پرواز کرتا تھا وہ ہمیشہ جنوب مغرب کی طرف پرواز کرتا تھا۔ وہ جنوب مغرب سے محبت کرتا تھا۔ پینٹم ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ جب وہ کہانی سناتا ہے صرف اس لیے کہ ساؤتھ ویسٹ سستا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کم پیسے والے لوگوں کو ہی اپیل کرتا ہے۔ سستا صرف ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ساؤتھ ویسٹ کرتا ہے، جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ جنوب مغرب نے جو کچھ حاصل کیا وہ کاروباری لوگ کے داستانوں کا سامان ہے۔ وہ کیوں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، اور چونکہ یہ کیسے کرتے ہیں اس میں انتہائی نظم و ضبط رکھتے ہیں۔ وہ تاریخ کی سب سے زیادہ منافع بخش ایئر لائن ہے۔ ایسا کوئی سال نہیں گزرا کہ انہوں نے منافع کمایا ہو، بشمول 11 ستمبر کے بعد اور 1970 اور 2000 کی دہائی کے حوائل میں تیل کے بحران کے دوران۔ سب کچھ جو جنوب مغرب کہتا ہے اور کرتا ہے مستند ہے، ان کے بارے میں ہر چیز اصل وجہ کی عکاسی کرتی ہے۔ کنگ اور کیلہیر دہائیوں پہلے چیمپئن بننے کے لیے نکلے تھے، یہ کبھی نہیں جھکا۔ تقریباً 30 سال فاسٹ فارورڈ کریں، یونائٹڈ ایئر لائنز اور ڈیلٹا ایئر لائنز نے ساؤتھ ویسٹ کی کامیابی کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ انہیں مقابلہ کرنے اور ساؤتھ ویسٹ کی کامیابی میں حصہ لینے کے لیے کم قیمت پروڈکٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان میں سے ایک حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے سوچا۔ اپریل 2003 میں ڈیلٹا نے اپنی کم لاگت متبادل شروع کیا، گانا۔ ایک سال سے بھی کم عرصے بعد یونائٹڈ نے ٹیڈ کو لانچ کیا۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے ساؤتھ ویسٹ سے نقل کی کہ کس طرح ساؤتھ ویسٹ نے کیا۔ انہوں نے ٹیڈ اور گانا کو سستا، تفریحی اور سادہ بنایا، اور جس نے بھی کبھی ٹیڈ یا گانا اڑایا وہ سستے تھے اور تفریحی تھے اور سادہ بھی تھے، لیکن دونوں ناکام رہے۔ یونائٹڈ اور ڈیلٹا ایئر لائن کاروبار میں دونوں پرانے ہاتھ تھے اور ہر حد تک اہل تھے کہ جو بھی مصنوعات وہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں یا مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا، مسئلہ یہ تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ گانا یا ٹیڈ کیوں موجود ہے۔ وہ جنوب مغرب سے بھی بہتر ہو سکتے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یقینی طور پر لوگوں نے انہیں اڑایا، لیکن ہمیشہ ایسی وجوہات ہوتی ہے جو لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جن کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی مصنوعات کو استعمال کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ بہت کم لوگ برانڈز کے وفادار تھے، کیونکہ احساس کے بغیر سونگ اور ٹیڈ ایئر لائنز کا ایک اور جوڑا تھا، کیونکہ واضح احساس کے بغیر لوگوں کو جس چیز پر فیصلہ کرنا تھا وہ قیمت یا سہولت تھی۔ وہ ایسی اشیاء تھیں جنہیں اپنے کاروبار کی تعمیر کے لیے جوڑ توڑ پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک مہنگی تجویز تھی۔ یونائٹڈ نے شروع ہونے کے صرف 4 سال بعد کم لاگت والے ایئر لائن کے کاروبار میں اپنا داخلہ ترک کر دیا، اور ڈیلٹا کے سونگ نے بھی اپنی آخری پرواز شروع ہونے کے 4 سال بعد کی۔ یہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ تفریق کیسے اور آپ کیا کرتے ہیں میں ہوتی ہے۔ زیادہ خصوصیات یا بہتر سروس یا بہتر قیمت کے ساتھ صرف اعلیٰ معیار کی مصنوعات کی پیشکش کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسا کرنا کسی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ تفریق اس میں ہوتی ہے کہ آپ اسے کیوں اور کیسے کرتے ہیں۔ ساؤتھ ویسٹ دنیا کی بہترین ایئر لائن نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمیشہ سب سے سستے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے بہت سے مقابلے کم راستے ہیں، اور وہ براعظم امریکہ سے باہر بھی پرواز نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ نمایاں طور پر بہتر نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں بالکل واضح ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسے ثابت کرتے ہیں۔ لوگوں کو کام کرنے کی ترغیب دینے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن وفاداری لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے آتی ہے، صرف اس صورت میں جب کیوں واضح ہو اور جب لوگ اس بات پر یقین کریں جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ ایک حقیقی وفاداری کا رشتہ استوار ہو سکتا ہے۔ ہیرا پھیری اور الہام مماثل ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہے۔ مینیپولیشن اینڈ انسپریشن آر سملر بٹ ناٹ دا سیم۔ ہیرا پھیری اور ترغیب دونوں ہی لمبک دماغ کو گدگدی کرتے ہیں۔ خواہشات کے پیغامات، خوف یا ہم مرتبہ کا دباؤ، یہ سب ہمیں اپنی
غیر معقول خواہشات کی اپیل کرتے ہوئے یا اپنے خوف پر کھیل کر کسی نہ کسی طریقے سے فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب وہ جذباتی احساس، عدم تحفظ یا غیر یقینی صورتحال یا خوابوں سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کہ جذباتی رد عمل اس بات سے ہم آہنگ ہوتا ہے کہ ہم خود کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ طرز عمل حوصلہ افزائی سے متاثر ہونے کی طرف بڑھتا ہے۔ جب ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہم جو فیصلے کرتے ہیں ان کا تعلق اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ان کمپنیوں یا مصنوعات سے کم جو ہم خرید رہے ہیں۔ جب ہمارے فیصلے درست محسوس ہوتے ہیں تو ہم ان مصنوعات یا خدمات کے لیے پریمیم ادا کرنے یا کسی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا قیمت یا معیار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیمت، معیار، خصوصیات اور سروس اہم ہے، لیکن یہ آج کاروبار میں داخلے کی قیمت ہے۔ یہ وہ ضعف لمبک احساسات ہیں جو وفاداری پیدا کرتی ہیں، اور یہ وہی وفاداری ہے جو ایپل یا ہارلے ڈیوڈسن یا ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز یا مارٹن لوتھر کنگ یا کوئی دوسرا عظیم رہنما دیتا ہے جو اس طرح کے بڑے فائدے کی پیروی کرتا ہے۔ وفاداری پیروکاروں کی مضبوط بنیاد کے بغیر قیمت، معیار، سروس یا خصوصیات کی بنیاد پر مقابلہ کرنے یا فرق کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا ہے۔ وفاداری حقیقی جذباتی قدر خریدار کے دماغ میں ہوتی ہے، بیچنے والے کے نہیں۔ کسی کے سامنے یہ بیان کرنا مشکل ہے کہ آپ کی مصنوعات یا خدمات ان کی زندگیوں میں بیرونی عقلی عوامل کی بنیاد پر اہم ہیں جنہیں آپ نے قیمتی قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، فراری بمقابلہ ہونڈا۔ تاہم اگر آپ کے کیوں اور ان کے کیوں مطابقت رکھتے ہیں تو وہ آپ کی مصنوعات اور خدمات کو یہ ثابت کرنے کے ٹھوس طریقوں کے طور پر دیکھیں گے کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ جب کیوں، کیسے اور کیا توازن میں ہے، صداقت حاصل ہو جاتی ہے اور خریدار کو پورا محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ توازن سے باہر ہوتے ہیں، کشیدگی یا غیر یقینی کے صورتحال موجود ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ بھی توازن سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ بغیر خریدار آسانی سے آرزو یا خوف سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ خریدار ہے جو غیر مستند ہونے کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی چیز خریدتے ہیں جو واضح طور پر کیونکہ ان کے اپنے احساس کو مجسم نہیں کرتا ہے، تو پھر ان کے آس پاس کے لوگوں کے پاس اس بات کی واضح اور درست تصویر پینٹ کرنے کے بہت کم ثبوت ہوتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ انسانی جانور ایک سماجی جانور ہے۔ ہم رویے میں باریکیوں کو محسوس کرنے اور اس کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کرنے میں بہت اچھے ہیں۔ ہم کمپنیوں کے بارے میں بہت اچھے جذبات اور برے احساسات حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات اور برے احساسات حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم صرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ احساسات اس وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں جب تنظیمیں ہم پر مقدمہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں، کسی شخص یا تنظیم کی طرف کسی نہ کسی طرح محسوس کرنے کی ہماری صلاحیت یکساں ہے۔ کیا تبدیلی آتی ہے کہ کون ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایک فرد ہی سنتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی کمپنی اپنا پیغام ٹی وی پر نشر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنے ہی لوگ کمرشل دیکھتے ہیں، یہ ہمیشہ اور صرف ایک فرد ہی پیغام وصول کرتا ہے۔ یہ گولڈن سرکل کی قدر ہے۔ یہ لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کے طریقے کے مطابق بات چیت کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس وجہ سے ایک تنظیم اپنے مقصد، وجہ یا عقیدے کے بارے میں واضح ہونا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتے اور کرتے ہیں وہ اس عقیدے کے مطابق اور مستند ہو۔ اگر گولڈن سرکل کی سطح توازن میں ہے تو وہ تمام لوگ جو دنیا کے بارے میں تنظیم کے نقطے کا اشتراک کرتے ہیں اس کی طرف اور اس کی مصنوعات کی طرف متوجہ ہوں گے، جیسے ایک کیڑے سے روشنی کی بلب تک۔ کاروبار کرنا ڈیٹنگ کی طرح ہے۔ میں آپ کو اپنے خیالی دوست بریڈ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ بریڈ آج رات ڈیٹ پر جا رہے ہیں۔ یہ اس کی پہلی ڈیٹ ہے اور وہ بہت پرجوش ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جس عورت سے وہ ملنے جا رہا ہے وہ واقعی خوبصورت ہے اور وہ بہت اچھا امکان رکھتی ہے۔ بریڈ رات کے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ بات کرنے لگتا ہے۔ میں بہت امیر ہوں،
میرے پاس ایک بڑا گھر ہے اور میں ایک خوبصورت کار چلاتا ہوں. میں بہت سارے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں. میں ہر وقت ٹی وی پر رہتا ہوں جو اچھا ہے کیونکہ میں گڈ لکنگ ہوں. میں نے حقیقت میں اپنے لیے بہت اچھا کام کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بریڈ کو دوسری ڈیٹ مل جاتی ہے؟ ہم جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم برتاؤ کرتے ہیں وہ سب حیاتیات کا معاملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کے درمیان کچھ موازنہ کر سکتے ہیں جو ہم اپنی سماجی زندگیوں میں کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں میں کرتے ہیں. سب کے بعد لوگ ہیں. درخواست دینے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کاروباری صورتحال کے لیے آپ کو اس سے زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخ پر کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں سیلز اور ڈیٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ہی حالات میں آپ کسی سے میز پر بیٹھتے ہیں اور سودے کو مکمل کرنے کے لیے کافی صحیح باتیں کہنے کی امید کرتے ہیں. یقیناً آپ ہمیشہ ایک یا دو ہیرا پھیری کا انتخاب کر سکتے ہیں. ایک فینسی ڈنر، ٹکٹوں کے اشارے چھوڑنا جو آپ کے پاس ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ معاہدے کو کتنی بری طرح سے بند کرنا چاہتے ہیں. آپ انہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. ان سے دنیا کا وعدہ کریں اور امکان اچھے ہیں کہ آپ معاہدہ مکمل کر دیں گے. ایک بار شاید دو بار، تاہم وقت کے ساتھ اس تعلق کو برقرار رکھنے میں زیادہ سے زیادہ لاگت آئے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ جو ہیرا پھیری کا انتخاب کرتے ہیں یہ قابل اعتماد رشتہ استوار کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بریڈ کے معاملے میں یہ ظاہر ہے کہ ڈیٹ اچھی نہیں گئی. اعداد و شمار بھی اچھے نہیں ہیں کہ اسے دوسری ڈیٹ مل جائے گی، اور اس نے یقینی طور پر رشتہ استوار کرنے کی بنیاد ڈالنے کا اچھا کام نہیں کیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عورت کی ابتدائی دلچسپی ان عناصر کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہوگی. وہ ڈیٹ پر جانے کے لیے راضی ہوئی کیونکہ اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ بریڈ خوبصورت ہے اور اس کے پاس اچھی نوکری ہے اور وہ بہت سے مشہور لوگوں کو جانتا ہے. اگرچہ وہ تمام چیزیں درست ہو سکتی ہیں، وٹس فیصلہ سازی کو آگے نہیں بڑھاتے. وٹس کو کیوں کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، اور ڈیٹ واضح طور پر سیدھا گر گئی. آئیے بریڈ کو دوبارہ باہر بیچتے ہیں، لیکن اس بار بریڈ وائی کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہے. تم جانتے ہو کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں. وہ اس وقت شروع کرتا ہے. میں ہر روز جاگتا ہوں کچھ ایسا کرنے کے لیے جو مجھے پسند ہے. میں لوگوں کو وہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہوں جو انہیں متاثر کرتے ہیں. یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز چیز ہے. در حقیقت سب سے بہترین حصہ مختلف چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہے. میں یہ کیسے کرتا ہوں؟ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، اور یقین کرے یا نہ کرے میں واقعی اس سے بہت زیادہ پیسے کمانے میں کامیاب رہا ہوں. میں نے ایک بہت بڑا گھر اور ایک اچھی کار خریدی. میں بہت سے مشہور لوگوں سے ملتا ہوں اور میں ہر وقت ٹی وی پر رہتا ہوں، جو کہ مزے کی بات ہے کیونکہ میں خوبصورت ہوں. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے. میں اس کی وجہ سے حقیقت میں بہت اچھا کر پایا ہوں. اس بار بریڈ کو دوسری ڈیٹ ملنے کے امکانات، یہ فرض کرتے ہوئے کہ جو بھی اس کے پاس بیٹھا ہے اس پر یقین کرتا ہے جو وہ مانتا ہے، تیزی سے بڑھ گئے. زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک رشتے کی اچھی بنیاد بھی رکھ رہا ہے جو اقدار اور عقائد پر مبنی ہے. اس نے سب کچھ وہی کہا جو پہلی ڈیٹ میں کہا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے وائی سے شروعات کی، اور تمام وٹس، تمام ٹھوس فوائد اس کیوں کے ثبوت کے طور پر کام کرتے ہیں. اب غور کریں کہ زیادہ تر کمپنیاں کس طرح کاروبار کرتی ہیں. کوئی آپ کے پاس ایک میز پر بیٹھتا ہے. اس نے سنا ہے کہ آپ ایک اچھے امکان ہیں اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری کمپنی انتہائی کامیاب ہے. ہمارے پاس خوبصورت دفاتر ہے. آپ کبھی کچھ وقت آئیے اور انہیں چیک کریں. ہم تمام بڑی کمپنیوں اور برانڈز کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہمارے اشتہار کو دیکھا ہوگا. ہم دراصل بہت بہتر کام کر رہے ہیں. کاروبار میں ایک پوری ڈیٹ کی طرح بہت سی کمپنیاں اپنی قدر ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کرتی ہے بغیر یہ کہے کہ وہ آخر کیوں موجود ہے. تاہم اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو پرکشش پائے، آپ کو اپنا ریزیومے دکھانے کے علاوہ اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. لیکن کمپنیاں بالکل وہی کرتی ہیں جو آپ کو اپنے تجربے کی ایک لمبی فہرست فراہم کرتے ہیں.
انہوں نے کیا 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 جنہیں وہ جانتے ہیں، یہ سب اس خیال کے ساتھ کہ آپ انہیں اس قدر مطلوبہ پائیں گے کہ آپ کو ان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ لوگ ہیں اور فیصلہ سازی کی حیاتیات ایک جیسی ہیں، چاہے یہ ذاتی فیصلہ ہو یا کاروباری فیصلہ۔ یہ واضح ہے کہ ڈیٹنگ کے منظرنامے میں یہ ایک بری ڈیٹ تھی، تو ہم کاروباری منظرنامے میں اس سے مختلف ہونے کی توقع کیوں کریں گے؟ کسی ڈیٹ کی طرح کسی ممکنہ گاہک یا کلائنٹ کو تمام عقلی خصوصیات اور فوائد کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کر کے ان کے ساتھ بھروسے کا رشتہ قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اہم چیزیں ہیں، لیکن وہ صرف سیلز پچ کو ساکھ دینے اور خریداروں کو اپنی خریداری کے فیصلے کو معقول بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ تمام فیصلوں کے ساتھ لوگ وہ نہیں خریدتے جو آپ کرتے ہیں، بلکہ وہ خریدتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، اور آپ جو کرتے ہیں اس کے ٹھوس ثبوت کے طور پر کام کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک آپ کیوں کے ساتھ شروع نہیں کرتے، تمام لوگوں کو عقلی فائدے پر جانا پڑتا ہے، اور امکانات یہ ہیں کہ آپ کو دوسری ڈیٹ نہیں ملے گی۔ متبادل یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی کمپنی کے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک ہر روز کام پر آتا ہے تاکہ وہ کچھ کرے جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو وہ کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جو انہیں متاثر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز چیز ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام طریقوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کاروبار کے لیے بھی اچھا ہے۔ ہم واقعی اچھا کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس خوبصورت دفاتر ہے۔ آپ کو کچھ دیر دیکھنے کے لیے رک جانا چاہیے۔ ہم کچھ بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہمارے اشتہارات دیکھے ہوں گے۔ ہم واقعی میں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو کتنا یقین ہے کہ دوسری پچ پہلے سے بہتر تھی؟ یقین کے 3 زاویے۔ جب ہم کسی فیصلے کے لیے صرف عقلی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جب ہم صرف ٹھوس عناصر یا عقلی پیمائش کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، تو ہم جو اعلیٰ ترین اعتماد دے سکتے ہیں وہ یہ ہے۔ میرے خیال میں یہ صحیح فیصلہ ہے۔ یہ حیاتیاتی اعتبار سے درست ہوگا، کیونکہ ہم اپنے دماغ کے سوچنے والے حصے نیو کارٹیکس کو فعال کر رہے ہیں۔ نیو کارٹیکل سطح پر ہم اپنے خیالات کو زبانی شکل دے سکتے ہیں۔ یہ وہی ہوتا ہے جب ہم تمام وقت پیشہ اور نقصانات کو تلاش کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ پلازما یا LCD ڈیل بمقابلہ HP کے درمیان تمام اختلافات کو سنتے ہیں۔ جب ہم چھٹی حص سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم جس اعتماد کی اعلیٰ سطح پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، فیصلہ درست محسوس ہوتا ہے، چاہے تمام حقائق اور اعداد و شمار کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار پھر یہ حیاتیاتی اعتبار سے درست ہے، کیونکہ گٹ کے فیصلے دماغ کے اس حصے میں ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، زبان نہیں۔ کامیاب ترین کاروباریوں اور لیڈروں سے پوچھیے کہ ان کا راز کیا ہے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، مجھے اپنی چھٹی حص پر بھروسہ ہے۔ جب چیزیں غلط ہوئیں وہ آپ کو بتائیں گے، میں نے وہی سنا جو دوسرے مجھے بتا رہے تھے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں لگتا تھا، مجھے اپنے چھٹی حص پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، سوائے اس کے کہ یہ قابل توسیع نہیں ہے۔ چھٹی حص سے فیصلہ صرف ایک فرد ہی کر سکتا ہے۔ یہ ایک فرد یا چھوٹی تنظیم کے لیے بالکل اچھی حکمت عملی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب کامیابی کے لیے ضروری ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے فیصلے کر سکیں جو درست محسوس ہو؟ اسی وقت کیوں کی طاقت کو پوری طرح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لفظوں میں کیوں ڈالنے کی صلاحیت فیصلوں کے لیے جذباتی سیاق و سباق فراہم کرتی ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ صحیح ہے سے زیادہ اعتماد فراہم کرتا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے سے زیادہ توسیع پذیر ہے۔ جب آپ اپنی وجہ جانتے ہیں تو آپ جو اعلیٰ ترین اعتماد پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ درست ہے تو نہ صرف یہ صحیح محسوس ہوتا ہے بلکہ آپ اسے معقول بنا سکتے ہیں اور اسے آسانی سے الفاظ میں ڈھال سکتے ہیں۔ فیصلہ مکمل طور پر متوازن ہے۔ عقلی وٹس کیونکہ احساس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس احساس کو زبانی بیان کر سکتے ہیں جس نے چھٹی حص کے فیصلے کو جنم دیا، اگر آپ واضح طور پر اپنا کیوں بیان کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو
یہ سمجھنے کے لیے ایک واضح سیاق و سباق فراہم کریں گے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا۔ اگر فیصلہ حقائق اور اعداد و شمار سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ حقائق اور اعداد و شمار فیصلے کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ توازن ہے۔ مثال کے طور پر میرا سابقہ کاروباری پارٹنر پریشان ہو جائے گا جب میں نے کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ ایک ممکنہ کلائنٹ کو صحیح محسوس نہیں ہوگا، اس سے وہ مایوس نہیں ہوگا کیونکہ کلائنٹ کا پیسہ اتنا ہی اچھا تھا جتنا کہ سب کا۔ وہ مجھے بتائے گا وہ میرے فیصلے کی وجہ نہیں سمجھ سکا، اور اس سے بھی بدتر میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا۔ یہ صرف ایک احساس تھا جو مجھے تھا۔ اس کے برعکس ان دنوں میں آسانی سے وضاحت کر سکتا ہوں کہ میں کاروبار میں کیوں ہوں، لوگوں کو وہ کام کرنے کی ترغیب دینے کے لیے جو انہیں متاثر کرتے ہیں۔ اگر میں اب اسی وجہ سے وہی فیصلہ کروں تو کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی واضح ہے کہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا۔ ہم کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ممکنہ کلائنٹس اس بات پر یقین نہیں کرتے جو ہم مانتے ہیں، اور وہ متاثر کن لوگوں کے ساتھ کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ واضح احساس کے ساتھ ایک خراب فٹ کلائنٹ کو لے جانے کی بحث اس بحث میں بدل جاتی ہے کہ آیا عدم توازن اس قلیل مدتی فائدے کے قابل ہے جو وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ کاروبار کا مقصد کسی سے کاروبار کرنا نہیں ہونا چاہیے جو صرف وہی چاہتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ان لوگوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے جو کہ اس پر یقین رکھتے ہیں جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ جب ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری کیوں پر یقین رکھتے ہیں تو اعتماد ابھرتا ہے۔